ویلکم ویورز، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں انیس فاروقی کو اپنے چینل پہ، انیس فاروقی آفیشیل پہ، اور ہم اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں آج کی خبروں کے ساتھ، اور اس میں بڑی اہم کچھ چیزیں آئی ہیں۔ سب سے بڑی بات جو آج ہوئی ہے وہ توشہ خانہ کیس، جو کہ بڑا مشہور و معروف توشہ خانہ ایک گھریلو نجی سا معاملہ بھی بن گیا ہے عمران خان صاحب کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے زیورات، گھڑیاں اور چیزیں اور کیا کیا نہ جانے، اور وہ لے کر نہ صرف یہ کہ استعمال میں نہیں لایا گیا بلکہ بیچا بھی گیا۔ پھر یہ کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سڑک بنا لی، سڑک بنانے کے لیے تو عمران خان صاحب آپ کو 10,000 لوگ جو ہے وہ چندہ دے کر سڑک بنا دیں گے، جو ہسپتال بنا سکتے ہیں وہ چندہ نہیں بنا سکتے، سڑک نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ایکسکیوز جو آپ کے بیچارے کمزور سے سپورٹر دے رہے ہیں، یہ ہضم نہیں ہوتی اتنی آسانی سے، تو اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ لیکن جو توشہ خانہ میں آپ نے جس طرح کا کام کیا ہے اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، گواہ بھی موجود ہیں، اور یہ آگے چل کے آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکے گا۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو پھر حکم امتناعی کے لیے آپ درخواست بار بار عدالت کے ترلے کیوں کر رہے ہیں؟ آج پھر ایک مرتبہ پھر آپ نے عدالت سے اسی طرح سے رجوع کیا، لیکن عدالت نے یہ توشہ خانہ کیس اب اگلے ہفتے یعنی کہ پیر کے دن سے اس کو سیٹ کر دیا ہے، اس کی ڈیٹ ٹرائل سیٹ کر دیا ہے، اور جتنے اس سے جڑے ہوئے متعلقہ کیسز ہیں وہ سب اس میں اب آ جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس دن سنا جائے گا۔ اب پیر کے دن سارا دن جو ہے یہ آپ کا چلتا رہے گا توشہ خانہ کیس، اور یہ توشہ خانہ کیس کی جتنی بھی رزلٹ آنی ہے وہ شاید آپ کے فیور میں آ جائے، مجھے نہیں معلوم جج صاحب کا موڈ کیا ہوگا، ان کی بیگم صاحبہ کا، ساس کا، داماد بہنوئی کا، بچیوں کا موڈ کیا ہوگا، اس کے بعد وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کون سے جج ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر ہماری عدل اور انصاف انہی چیزوں پہ مبنی ہو کے فیصلے کر رہی ہے کہ میرا کوئی کرش ہے، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے وہ بہت، میں اس کا فین کلب کا سربراہ ہوں، تو یہ اس طرح سے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک ریاست پہ امانت دار ہوتے ہوئے خیانت کی ہے، اور اس پہ فیصلے ہوں گے۔ تو آنے والے دنوں میں پیر کے دن دیکھتے ہیں یہ کس رخ اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، جو آج کی ابھی کی تازہ ترین جس پہ سبھی لوگ بات کر رہے ہیں اور میں بھی بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے پاکستان آرمی ایکٹ۔ پاکستان آرمی ایکٹ سینٹ نے ایک ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ اس بل میں بڑی اہم شقیں شامل کی گئی ہیں، شرائط شامل کی گئی ہیں اور سزائیں شامل کی گئی ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی۔ اور یہ کیوں پیش آئی، اس پہ ہمیں تھوڑا 2018 میں جانا پڑے گا کہ سیاست میں فوج کے افسران کا ملوث ہونا، میں کبھی نہیں کہتا کہ پوری فوج ملوث ہو گئی، کیونکہ ہمارے 6 لاکھ فوج ہے، 6 سے زائد فوج ہے ہمارے، پاکستان آرمی ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، وہ اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، سپہ سالار ہیں، وہ سب اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور روز سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو کے اپنے ماؤں کے گھروں تک ان کی تابوت پہنچتے ہیں شہیدوں کے خوشبوؤں سے۔ اور وہ اس وقت ہم ان سب کو اس سارے بد کرداری میں ملوث نہیں قرار دے سکتے، لیکن اس پورے پاک فوج کو بدنام کرنے میں اگر کچھ افسران شامل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ہوئے ہیں، ظہیر الاسلام، جنرل پاشا، جنرل فیض، جنرل باجوہ، یہ سب ان لوگوں نے پاکستان کی افواج کی امیج کو بہت زبردست نقصان پہنچایا ہے، اور اسی نقصان پہنچانے کے باعث آج یہ نوبت آئی ہے کہ پاک فوج کی موجودہ قیادت اور پاکستان کی تمام سیاسی لیڈرشپ ایک پیج پہ ہو گئی ہے، اور وہ ایک پیج پہ ہو کے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وقت آ گیا ہے، انف از انف۔ اب ہم پاکستان میں ایک ایسا ایکٹ لے کر آئیں گے جس کی وجہ سے آئندہ کوئی تصور بھی نہیں کرے گا کہ وہ اس طرح کی کوئی ڈاکٹرائن لے کر آئے، کوئی سوچ لے کر آئے، کوئی اس طرح کا تصور لے کر آئے، کوئی علامہ اقبال بن جائے کہ خواب دیکھ رہا ہوں میں نے، ایک نیا پاکستان کا آج خواب دیکھ لیا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ جنرل پاشا اور کے زمانے سے پہلے سے یہ خواب دیکھا جا رہا تھا، ایسا کرتے ہیں، کس کو لایا جائے، کوئی نیک ایماندار آدمی ڈھونڈو۔ تو عمران خان جو ہے وہ بڑا پاپولر ہے، خواتین میں تو بہت ہی پاپولر ہے، اور اوورسیز پاکستانی میں تو بہت ہی پاپولر ہے، اور وہ فنڈنگ بھی بہت اچھی کر لیتا ہے، اور اس پہ ابھی تک کرپشن کا کوئی ایسا الزام ہے بھی نہیں، اس وقت تک کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت کے ہمارے جرری جیالوں بہادر فوج کے ظہیر الاسلام جنرل پاشا نے ایک پروجیکٹ تیار کیا۔ انہوں نے کہا روس کی طرح اور فرانس کی طرح کے انقلاب لائیں گے، ان سب کی گردنیں کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے، گھسیٹ دیں گے سڑکوں پہ، ان کو ہم ننگا کر دیں گے، ان کو ہم اتنا بدنام کر دیں گے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اور اس راستے میں جو بھی آئے گا، عمران خان کے راستے میں جو بھی آئے گا، وہ پوری عوام جو ہے وہ ان سے نفرت میں، ہم ایسا نیریٹو بلڈ کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے پورا ایک سیٹ اپ بنایا، اس کے لیے انہوں نے پورا ایک میڈیا کھڑا کیا، اس کے لیے پوری عدلیہ کھڑی کی، اس کے لیے انہوں نے ایک نظام بنا دیا۔ ناظرین، یہ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے پاکستان کے ساتھ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ آرمی ایکٹ کی ضرورت اسی لیے پیش آئی تھی
کہ آج جو ہم 2018 کے بعد سے اپنی معیشت کو ایک بھکاری ملک کا تصور دنیا کو دینے والے عمران خان کی وجہ سے ہوئے. ہم اچھے خاصے اپنی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے تھے، ایک روزمرہ کا معمول ہوتا تھا، لون کی قسطیں ادا ہو رہی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب آئے، اپنا ایک لوگوں کا کرش آیا اور اس نے پاکستان کو نوز ڈائیو کر دیا. یہ نوز ڈائیو اگر آپ اس سے چھوڑ دیں کہ سیاسی طور پہ کون عمران خان سے پیار کرتا ہے، کون نواز شریف سے کرتا ہے، کون زرداری سے کرتا ہے، اگر آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور پاکستان ملک کی سلامتی چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس کے ذمہ دار صرف ایک ہی شخص ہے. بظاہر فیس پہ عمران خان ہے، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ سارے ظہیر الاسلام، جنرل پاشا، جنرل فیض، جنرل باجوہ، یہ سب لوگ شامل ہیں. اور ان لوگوں کی وجہ سے آج عمران خان نے نہ صرف یہ کہ ملک کو بدنام کیا بلکہ ہماری فوج کو بھی بدنام کیا، ہماری اشرافیہ کو، سیاسی جمہوریت کو بدنام کیا. ناظرین، اس پہ بات کی جائے تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، مطلب اس میں کوئی ایسا نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. بہت سارے ظاہر ہے جن لوگوں کے برین واش ہو چکے ہیں ان کا کوئی علاج ابھی تک سائنسدانوں نے نہیں بنایا ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے تباہی کا نوشتہ لے کر آئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قرار واقعی ہر جرم کی سزا ملنا بھی لازم ہے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا نہ سوچ سکے. نہ صرف عمران خان بلکہ ان کے پیچھے جو لوگ شامل تھے، جن کا یہ برین چائلڈ تھا، جنہوں نے اس کو آگے بڑھایا تھا، جو یہ پروجیکٹ اور ڈاکٹرین لے کر آئے تھے، ان کو ایک بار کیفر کردار تک عبرت کا نشان بنانا ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے. جنرل عاصم منیر کا فرض ہے، جنرل ندیم انجم کا فرض ہے، ہماری تمام جمہوری طاقت لیڈرشپ کا فرض ہے، عوام کا فرض ہے، اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ورنہ آپ ظاہر ہے بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستان کو بدنام کریں، ایسے ہماری ایمبیسیز کے باہر جا کے آپ نعرے لگائیں، ہماری ایمبیسیز کے باہر جا کے آپ وہاں پہ تصویروں پہ جوتے ماریں، آپ جو ہے واشنگٹن میں چلے جائیں، آپ ٹورانٹو میں چلے جائیں، آپ لنڈن میں چلے جائیں، اور اس طرح سے دنیا بھر میں آپ بڑے بڑے بل بورڈ لگا لیں اور یہ دکھائیں کہ پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ نہ دکھائیں کہ آپ کیا ظلم کر گئے، بلکہ یہ دکھائیں کہ پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. ایک پاپولر لیڈر، ایک فیمس انسان جو ہے وہ اس وقت عطاب کا شکار ہے. حقیقت نہ بتائیے گا. تو وقت آ گیا تھا کہ سینٹ میں اس ترمیمی بل کو پیش کیا جاتا، منظور کیا جاتا. پاکستان آرمی ایکٹ الحمدللہ منظور ہو چکا ہے، اور اس کے تحت اب کوئی بھی فوج کا اہلکار سوچ نہیں سکتا کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے گا، یا اگر وہ حصہ نہیں بھی لیتا اور درپردہ بھی کام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ معلومات کو فراہم کرتا ہے، اس کو انکشاف کرتا ہے، راز افشا کرتا ہے، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، تو وہ سزا کا مستحق ہوگا. اگر کسی بھی طرح کی معلومات، افواج کے خلاف بات، منافرت، راز افشا کرنا، اس پہ آپ کو 2 سال تک کی سزا ہوگی. اگر آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، برطرف کر دیے گئے ہیں یا استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں، تب بھی یہ سزا برقرار لاگو رہے گی آپ پر. اور اگر آپ کا تعلق کسی طرح سے حساس سینسٹیو ایجنسی سے ہے، جن کے پاس بہت سارے قومی سلامتی کے راز ہوتے ہیں، تو آپ پر 5 سال تک کی سزا ہوگی کہ اگر آپ نے یہ تمام خلاف ورزیاں کی. کاش کہ یہ بات پہلے ہو جاتی تو کوئی آئی کا سربراہ جا کر کتاب نہ لکھتا کسی ہندوستانی را کے ایجنٹ سربراہ کے ساتھ مل کر، اور اس طرح کے راز افشا نہ ہوتے. کاش کہ ایک اس طرح کا ایکٹ بھی اس کا حصہ بن جائے کہ کوئی بھی ڈیفنس اینالسٹ کے نام پر کسی بھی جماعت کو ٹینٹ نہیں کرے گا، بدنام نہیں کرے گا، دھبا نہیں لگائے گا، داغ نہیں لگائے گا، گالیاں نہیں دے گا. کوئی بھی جنرل، بریگیڈیئر، لیفٹیننٹ جنرل بیٹھ کر ٹی وی شوز میں فوج کا بیانیہ پیش نہیں کرے گا، کیونکہ فوج کا کوئی بیانیہ نہیں ہے. فوج کا 2 بیانیے ہیں: ملک کے نظریاتی اور سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور ساتھ ساتھ اس وقت جو سیکنڈ بڑا امپورٹنٹ پرائیورٹی آ گئی ہے وہ ہے ہمارا جو زرعی انقلاب ہے، اس کا انیشیٹو لینا. اور کیونکہ یہ ہمارا ایک اتنا اہم، ہمارے پاس اللہ میاں نے دی ہوئی ایک وسائل دیے ہیں، اس کو لے کر آگے بڑھنا. اور اس پہ ہم، اگر دنیا میں یہ ماڈل موجود ہے کہ دنیا کی تمام افواج نے اپنی زراعت کو ترقی دینے کے لیے اپنے وسائل، اپنی مین پاور کو یوز کیا اور اس کو لے کر آگے بڑھے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر یہ ہمارے پاس اللہ میاں نے قدرت کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے، اس کو ہم لے کر آگے چل سکتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر الیکٹرانک کرائم میں کوئی شخص ملوث پایا گیا، فوج کو بدنام کرنے میں یا اس کو منافرت پھیلانے میں یا پروپیگنڈا کرنے میں یا راز افشا کرنے میں، یا کس طرح، اب دیکھیں نا باہر بیٹھ کے کچھ نکالے گئے، برطرف کیے گئے بھگوڑے چھوٹے لیول کے فوجی 1-2 منافرت پھیلا رہے ہیں، کینیڈا ہو، لنڈن ہو، جو بھی ہو، تو اس طرح کے لوگوں پر پابندی بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی. ناظرین، ہم اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. امید ہے آپ کو ہمارا ولاگ پسند آ رہا ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس پہ آپ کی محبت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے. چینل چھوٹا سا ہے، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے گا. محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ایک محرم کے حوالے سے ہی
ہم جیسے حق گو لکھنے بولنے والوں کے لیے ایک شعر ہے کہ حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہ رہا۔ دیکھتے رہیے انیس فاروقی چینل، اجازت دیجیے گا، سلامت رہیے۔